الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے سبق نمبر 22 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم طلب کے کچھ نئے اسلوب اور نئے جملے مزید لے کر آ رہے ہیں تاکہ آپ ان کو یاد کر کے جتنے بھی طلب اور جتنے بھی آپ کسی سے کوئی درخواست کریں کسی بھی معاملے میں کسی بھی چیز کے بارے میں، تو آپ کو اس درخواست کرنے کے تمام جملے یاد ہوں، تمام طریقے پتہ ہوں، تمام انداز معلوم ہو جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ ماقبل جو طلب کے جتنے بھی اسلوب تھے، جتنے بھی جملے تھے، سب آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور آپ نے ان کو یاد کر لیا ہوگا۔ آئیے ہم بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا آپ پہلے سے ہمارے دروس کو سن رہے ہیں مسلسل اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں کمنٹ کر کے۔ شروع کرتے ہیں بلا تاخیر۔ عفواً ساعدنی قلیلا فی هذا العمل۔ ساعد یساعد، مساعدہ پیچھے گزر چکا ہے۔ ساعد مدد کرو، نی میرا، ساعدنی قلیلا فی هذا العمل، اس معاملے میں میری تھوڑی مدد کریں۔ اس کا جواب کیا؟ اساعدک علی ان تساعدنی فیما بعد۔ اساعد واحد متکلم فعل مضارع، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اساعدک علی ان تساعدنی فیما بعد، اس شرط پر کہ آپ اس کے بعد میری مدد کریں گے۔ کتنا پیارا جملہ ہے، اساعدک علی ان تساعدنی فیما بعد، ارجو ان تساعدنی فی هذا العمل، انا تحت خدمتک یا اخی مرنی بما شئت۔ انا تحت خدمتک یا اخی مرنی بما شئت، میں آپ کی خدمت کے نیچے ہوں، آپ کے حکم کے تابع ہوں، جس کو ہم بولتے ہیں نا، تو اس کو عربی میں ہم بول سکتے ہیں انا تحت خدمتک یا اخی، اے میرے بھائی، مرنی بما شئت۔ مر امر یامر سے ہے، فعل امر ہے، مر حکم کرو، نی مجھے، بما شئت جو آپ چاہتے ہیں، انا تحت خدمتک یا اخی مرنی بما شئت۔ آگے ہے ہلا ساعدتنی فی هذا العمل۔ ہلا ساعدتنی، کیوں آپ نے میری مدد نہیں کی اس معاملے میں؟ نہیں تو بکل سرور اساعدک فی هذا العمل وغیرہ، مکمل خوشی کے ساتھ میں آپ کی مدد کروں گا اس معاملے میں بھی اور اس کے علاوہ دیگر معاملے میں بھی۔ آگے نمبر 2 دوسرا جملہ ہے کہ تمہل فی صعود السلم لئلا تنزلق۔ تمہل یتمہل تمہلا، باب تفعل ہے۔ تمہل فعل امر کا صیغہ ہے، آرام سے، خیال کرو۔ فی صعود السلم، صعود چڑھنے کو کہتے ہیں، سلم سیڑھی، لئلا تنزلق تاکہ آپ نہ پھسل جائیں۔ صعد یصعد کا معنی ہے چڑھنا، السلم سیڑھی۔ ارجو میں امید کرتا ہوں کہ ارجو ان تتمہل، نہیں، تمہل فی صعود السلم لئلا تنزلق، آپ سیڑھی چڑھنے میں ذرا خیال کریں تاکہ آپ پھسل نہ جائے۔ انزلق ینزلق، انزلاق کہتے ہیں پھسلنا، لئلا تنزلق تاکہ آپ پھسل نہ جائیں۔ لا تبالی فإن حذائی مطائی وضد الانزلاق۔ لا تبالی، آپ پریشان مت ہو جائیں، لا تبال، آپ پریشان مت ہو جائیں، فإن حذائی مطاطی، میرے جوتے ربڑ کے ہیں، وضد الانزلاق، اور پھسلنے کے ضد ہیں،
جیسے پسلنے کے لیے ضد اس کے اجزاء جیسے جوتے بنائے جاتے ہیں جو عام طور پر نہیں پسلاتے، پسلنے کی ضد ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ضد الانزلاق فإن حذائی مطاطی، میرے جوتے ربڑ کے ہیں، اور وضد الانزلاق اور پسلنے کے ضد ہیں۔ ارجو ان تتمہل فی صعود السلم لئلا تنزلق، آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سیڑھی چڑھنے میں ذرا خیال کریں، آہستہ چلیں، لئلا تنزلق، تاکہ آپ پسل نہ جائیں۔ اشکرک علی ما تبدیہ من مراعات لی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جو میری رعایت کرتے ہیں، ما تبدیہ جو ظاہر کرتے ہیں، ابدا یبدی ابدا ظاہر کرنے ہیں، من مراعات لی میری رعایت، یعنی میری فکر جو آپ کو ستاتی ہے، میں اس پر آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہلا تمہلت فی صعود السلم لئلا تنزلق، کیوں احتیاط سے کام نہیں لیتے ہو سیڑھی چڑھنے میں تاکہ آپ پسل نہ جائیں۔ ہلا تمہلت فی صعود السلم لئلا تنزلق ما لی لا اتمہل وقد ارشدتنی، میں خیال کیوں نہ رکھوں، میں ذرا رعایت کیوں نہ کروں، میں ذرا غور اور تدبیر سے کام کیوں نہ لوں۔ وقد ارشدتنی، آپ نے میری رہنمائی کی، آپ نے مجھے راستہ دکھایا، آپ نے مجھے صحیح بات بتائی۔ ارشد یرشد ارشاد کہتے ہیں رہنمائی کرنا۔ علق اللوحۃ فی الجدار، اس بورڈ کو دیوار میں لگاؤ یا لٹکاؤ۔ علق یعلق تعلیق کہتے ہیں لٹکانا۔ لا اجد مسمارا لأعلقها به، میں کوئی کیل نہیں پاتا کہ اس بورڈ کو میں لٹکاؤں اس دیوار کے ساتھ۔ لا اجد مسمارا لأعلقها به ارجو ان تعلق اللوحۃ فی الجدار، ارجو امید کرتا ہوں کہ آپ بورڈ کو دیوار سے لٹکائیں۔ اللوحۃ ثقیلۃ ولا استطیع رفعها وحدی، بورڈ بہت بھاری ہے اور میں اس کو اکیلا اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آگے چلتے ہیں۔ ہلا علقت اللوحۃ فی الجدار، آپ نے بورڈ کو دیوار کے ساتھ کیوں نہیں لٹکایا؟ بکل رحابت صدر یا اخی، مکمل دل کی خوشحالی کے ساتھ، کشادہ دل کے ساتھ، اے میرے بھائی، یعنی آپ کہتے ہیں نا کسی کام کو بالکل سر تسلیم خم کشادہ دل کے ساتھ، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں بکل رحابت صدر یا اخی، بکل رحابت صدر یا اخی، دل کی خوشی کے ساتھ۔ آئیے نمبر 4 جملہ پڑھتے ہیں۔ لطفاً عشق قابس المروحۃ فی هذه اللوحہ، قابس کہتے ہیں کہ پلگ کو، المروحہ پنکھے کو کہتے ہیں، فی هذه اللوحہ لوحہ کہتے ہیں بورڈ کو، عشق قابس المروحۃ فی هذه اللوحہ، پنکھے کی جو پلگ ہے اس کو اس بورڈ میں ڈال دیں، لگا لیں۔ اعتذر فإن هذه اللوحۃ تکہرب، میں معذرت چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ بورڈ کرنٹ دیتا ہے۔ تکہرب، ارجو ان تعشق قابس المروحۃ فی هذا المقبس، مقبس کہتے ہیں وہ جو پلگ کے لیے جو 2 سوراخ بنائے جاتے ہیں بورڈ پر، اس کو مقبس کہتے ہیں۔ ارجو ان تعشق، میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ لگائیں، قابس المروحۃ پنکھے کی پلگ کو، فی هذه المقبس اس بورڈ کی اس سوراخ میں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو، آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ عام طور پر جو چارجر کے آگے جو 2
دانت والا جو پن ہوتا ہے جس کو ہم سوچ میں لگاتے ہیں، بلکہ مقبس کہتے ہیں سوچ کو، ٹھیک ہے۔ المعذرہ فإن المقبس عاطل مذ ایام، معذرت کے ساتھ سوچ خراب ہے، عاطل بمعنی خراب ہے، مذ ایام کئی دنوں سے۔ ہلا عشقت قابس المروحۃ فی ھذا المقبس، آپ نے پنکھے کے پلگ کو اس سوچ میں کیوں نہیں لگایا؟ المقبس لا یلائم القابس، المقبس لا یلائم القابس لأن القابس ثلاثی الرأس، جو سوچ ہے وہ پلگ کے مناسب نہیں ہے، پلگ کے لیے نہیں ہے۔ لأن القابس ثلاثی الرأس، اس لیے کہ جو پلگ ہے وہ 3 سر والا ہے۔ والمقبس ثنائی، جو سوچ ہے وہ 2 سوراخ والا ہے، تو لہذا المقبس لا یلائم القابس، سوچ پلگ کے لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ آئیے نمبر 5 جملہ پڑھتے ہیں۔ استند الی الجدار لتستریح، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائیں تاکہ تھوڑا سا آپ آرام کریں۔ استند یستند استناد، باب افتعال ہے۔ استند الی الجدار لتستریح، الجدار بارد ولا اتحمله فهات وسادة، الجدار بارد، دیوار بہت ٹھنڈ ہے، ولا اتحمله، تحمل یتحمل تحملا، اس کا معنی ہے برداشت کرنا، ولا اتحمله، اور میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، فہات وسادۃ، تکیہ لاؤ، وسادہ کہتے ہیں تکیے کو۔ ارجو ان تستند الی الجدار لتستریح، آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائیں تاکہ آپ آرام کر لیں۔ اشکرک لا احتاج الی الاستناد، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے ٹیک لگانے کی ضرورت نہیں ہے، احتیاج نہیں ہے۔ ہلا استندت الی الجدار، ہلا استندت الی الجدار، ہلا استندت بھی ہے، چونکہ سمجھانے کے لیے استندت پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ ہلا استندت الی الجدار لتستریح، آپ نے دیوار کے ساتھ ٹیک کیوں نہیں لگائی تاکہ آرام کریں۔ طیب ہا انا استند کما اردت، ٹھیک ہے میں یہ ٹیک لگا رہا ہوں جیسے آپ چاہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ 5 جملے میں نے آج کے سبق میں پڑھائے ہیں آپ کو، اور ان 5 جملوں کو مختلف تعبیرات کے ساتھ مختلف طریقے سے آپ کو استعمال کرنا سکھایا ہے۔ آپ ان سبق کو یاد کریں، ان جملوں کو آپ استعمال کریں، ان کو یاد کریں، یاد کر کے آپ استعمال کریں گے تو آپ اپنے اندر کافی زیادہ ترقی اور کامیابی پائیں گے انشاءاللہ۔ آپ شوق اور ذوق کے ساتھ اس کتاب کے لیکچر اور دروس کو آپ سنیں گے اور اس کو یاد کریں گے، تو میں پورے اللہ کی ذات پر امید کرتے ہوئے آپ کو یہ یقین اور اطمینان دلاتا ہوں کہ آپ واضح طور پر ایک عربی زبان کو بولنے والے بن جائیں گے۔ آخر میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔